حیات النبی کا یہ مطلب ہے کہ روح کا تعلق ہے اسی جسم عطر کے ساتھ ہے، اور اتنا تعلق ہے کہ اس میں حیات ہے۔ قبر پر سنتے ہیں، قبر پر آپ درود السلام پڑھیں تو ضرور سنتے ہیں، اتنی حیات ہے۔ اور اس درجے میں امت کا اجماع، میں نے کیا عرض کیا تھا کہ جس درجے میں اجماع ہو، اس درجے میں کہ جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے، روح کے تعلق سے حیات ہے، قبر پر حضور سنتے ہیں، اس درجے میں اس سے پہلے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ آگے روح کا تعلق کیسے ہے، یہ کیفیت ہے، یہ مسئلہ نہیں، یہ کیفیت ہے۔ روح کا تعلق کیسا ہے اس میں اختلاف ہے، اختلاف کی گنجائش ہے، یہ زیر بحث مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے اس جسم میں حیات ہے یا جسم مردہ ہے اور روح جدا ہے بالکل۔ اور اے سنی مسلمان، میں یہ بھی عرض کروں کہ حیات اور ممات، زندگی اور موت روح کی وجہ سے نہیں کہی جا سکتی، جسم کی وجہ سے کسی کو مردہ کہتے ہیں، جسم کی وجہ سے کسی کو زندہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ روح زندہ ہے تو یہ ہے حیات النبی کا مسئلہ، روح کسی کی مردہ ہے ہی نہیں۔ ابو جہل کی، فرعون کی، نمرود کی، حامان کی روح زندہ۔ یعنی یہ جو عنوان ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عنوان ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا حیات النبی کا مقصد صرف روح کی زندگی ہے؟ تو یہ تو کوئی خصوصیت نہیں، بھائی روح تو سب کی زندہ ہے۔ حیات النبی کا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن عطر جو اس جہان میں تھا اس سے تعلق حیات کا ہے یا نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں پہلے اللہ تعالی بچے کا وہ ڈھانچہ بناتا ہے، پھر روح ڈالتے ہیں۔ اس کو زندہ کب کہتے ہیں؟ جب روح ڈلتی ہے یا روح جدا ہوتی ہے؟ جسم کی وجہ سے ہی، جسم کی وجہ سے حیات ہے، جسم کی وجہ سے موت ہے۔ اگر حیات النبی کا عنوان کسی نے ماننا ہے، اگر کوئی کہے کہ ہم حیات النبی مانتے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ روح کی حیات کا نام اور مسئلہ حیات النبی ہو۔ حیات النبی کا معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر میں حیات ہے اور روح کے تعلق سے حیات ہے۔ تعلق کیسا ہے یہ عالم برزخ کی کیفیات سے بحث نہیں، اس پر اجماع ہے۔ کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی محقق اہل سنت والجماعت کا آپ کو نہیں ملے گا جس نے یہ کہا حیات النبی کا مسئلہ کہ قبر میں جسم تو محفوظ ہے لیکن روح کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں اور حیات کچھ بھی ہے نہیں۔ اس سے پہلے کسی کا یہ قول نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ سورہ آل عمران میں فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی کہ گمان بھی نہ کرو۔ اب میں ختم کرتا ہوں کیا یہ مسئلہ، کیا نہ مردہ کہو نہ مردہ سمجھو۔ بھئی کیا ان پر موت نہیں آئی؟ اللہ نے میں یقتل جو فرمایا، جو قتل کیے گئے مقتول ہوئے ان پر موت آئی۔ کس پر موت آئی؟ روح پر کہ جسم پر؟ قتل جسم ہوا یا روح؟
میں یقتل جسم ہے نا، اللہ نے فرمایا میں یقتل، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے جس کو شہید کہتے ہیں اس کو مردہ مت کہو۔ اگر روح قتل ہوئی ہے تو پھر تو آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے، روح بھی قتل ہوئی، قتل جو بدن ہوا ہے اس کو مردہ مت کہو، اس کو مردہ مت سمجھو، بلکہ زندے ہیں۔ جو میں یقتل ہے اسی میں حیات ہے، وہی احیات۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حیات النبی کی مسئلے کی بنیاد حیات شہداء دلالت النفس جس کو، اگر روح زندہ ہوتی، حیات شہداء کا مطلب یہی ہوتا کہ صرف روح زندہ ہے اور بدن مردہ پڑے ہوئے ہیں، تو بتاؤ یہ منع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مت کہو کا مت سمجھو کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی کوئی ضرورت ہے؟ بتاؤ یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ تو فضیلت ہی نہیں۔ مردہ شہداء کو احیاء فرمانا یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے، اور روح کا زندہ رہنا یہ سب کے لیے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حیات دینی ہے موت کے بعد، اور ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، نہ ہماری آنکھیں ادراک کر سکتی ہیں، اس لیے اللہ نے عالم برزخ کا حال خود بیان فرمایا، جو موت دینے والا ہے، جو حیات دینے والا، جو موت دینے والا ہے، جو سمجھو جو موت دینے والا ہے، جو حیات دینے والا ہے، اس نے یہ کیوں فرمایا کہ مردہ مت کہو، مردہ مت سمجھو بلکہ زندہ ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے وہ مردہ تھے، ہم نے یہی کہنا تھا کہ آپ شاید ہمیشہ کے لیے اسی طرح مردہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار اس طرح نہ کرو۔ حیات الانبیاء کی اصل بنیاد یہ آیت ہے، اصل بنیاد، اس لیے اس بار اجماع ہے کہ جب شہداء کے جسم قتل ہوئے ان کو مردہ کہنے اور سمجھنے کی ممانعت ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام تو ان سے افضل ہے، بلکہ شہید تو وہ ہے جو حضور کی محبت میں شہید ہو۔ تو بتاؤ دلالت النص جو ہے ان کی حیات ان سے اعلیٰ اور اقویٰ ہوگی۔ باقی جو احادیث ہے اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تفصیل فرمائی، اصل بنیاد یہ آیت ہے۔ اور جتنی آیات ہیں اس کو اس آیت کی طرف پھیرا جائے گا، بنیاد یہی آیت ہے۔ اور اس میں اشکال کیا میں بتاؤں، موت کے بعد اللہ حیات نہیں دے سکتا، روح کا تعلق قائم نہیں کر سکتا، اس تعلق سے وہ سن نہیں سکتے، سنا نہیں سکتا۔ بھائی یہی جسم ہوں گے ہماری جنت میں کہ نہیں؟ ہاں یہ سمجھ لو کہ یہ حیات جو ہے نا اس جہان میں برزخ کی حیات ہے جسمانی، لیکن کیفیت یہ نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں حیات ہے بچے کی، وہاں کون سی غذا ہے؟ ہوا کہاں سے لیتا ہے؟ اللہ اس کو وہاں زندہ رکھتا ہے۔ وہی بچہ باہر نکلتا ہے تو محتاج ہے پانی کا، دودھ کا۔ حیات دینے والا ہر جہان میں حیات رکھنے والا وہ اللہ ہے۔ عالم برزخ کی چیزیں یا عالم آخرت کی چیزیں جو ہیں یہ عقل اور قیاس پر نہیں تولی جا سکتی، اور نہ عقل کے خلاف یہ چیزیں۔ بتائیے ذرات ہوں گے، کسی کو شیر کھا جائے گا، کسی کو مچھلی کھا جائے گی، قیامت میں قبروں سے زندہ ہوں گے کہ نہیں؟ قبروں سے زندہ ہو کے اٹھیں گے کہ نہیں؟ کون زندہ کرے گا؟ سارے اٹھیں گے۔ جہاں بھی کوئی ہے اللہ سب ذرات کو جوڑ کر اپنی قدرت سے ان کی قدرت والا ہے،
اگر وہ سب کو زندہ کر کے قبروں سے نکالے گا، جہاں جہاں نکالے گا، تو رحمت للعالمین کو اگر اس قبر مبارک میں حیات دے دے تو اس میں استحالہ کون سا؟ کیفیت جدا ہے، یاد رکھو کیفیت جدا ہے۔ دنیاوی حیات کی نسبت محض اس لیے ہے کہ جسم جو دنیا کے اندر تھا اس جہان میں اس میں حیات ہے، کوئی جسم مثالی میں حیات نہ مانے، یہ صرف نسبت ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا جنت میں ہم سب ہوں گے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، سارا دن کھاتے رہیں گے، سارا دن کھاتے رہیں گے، کوئی بیماری ہوگی، کوئی پیٹ میں درد اٹھے گا، کوئی پیشاب کی حاجت ہوگی، تو ایک آدمی اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ جسم یہاں محتاج ہے وہاں کیوں ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ جنت کی فضا ہو، جنت کی تاثیر خاصیتیں ہوں، جسم یہی ہوگا، روح کے ساتھ تعلق ہوگا، یہی ہم ہوں گے، اللہ کے واسطے اللہ جنت عطا فرمائے، لیکن سارا دن کھاتے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہو۔ جس جہان میں اللہ جس کو حیات دیتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے وہاں حیات کا سامان خود پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو اجماعی مسئلہ ہے اس کو ماننے کی توفیق عطا